اگلے الیکشن میں یہ ٹرینڈ جو الیکشن کی بات نہیں کرتے، ٹرینڈ جو ہے وہ کس چیز کے گرد گھومے گا؟ یہ تمام چیزیں تو بہت اہم ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں طلعت، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں 2008 میں کیا تھا، لوڈ شیڈنگ تھی یا کس حد تک ورثے میں ملا مشرف حکومت سے کیا کچھ رہا، وہ ریلیونٹ تھا 2009 تک، شاید ریلیونٹ ہوگا 2010 تک ریلیونٹ رہا ہوگا۔ آج جب یہ حکومت 4 بجٹ پیش کر چکی ہے، تقریباً یہ ٹرم ختم ہونے لگی ہے، اور 5 سال کی جو ٹرم ہے اس کے اندر کوئی بھی حکومت اپنی کارکردگی کے لیے جواب دہ ہوتی ہے۔ میرے نزدیک اگلے الیکشن کا جو ڈیفائننگ ایشو ہے وہ صرف ایک ہوگا، وہ کیا؟ 5 more years for مسٹر زرداری اور مسٹر زرداری آؤٹ۔ یہ ایک بنیادی ایشو ہوگا۔ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کیا زرداری صاحب کے اس عذاب کو 5 سال اور بھگتنا ہے یا ان کو باہر کا راستہ دکھانا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر لوگوں کی چوائس بڑی کلیئر ہوگی۔ حکومت کو اپنی کارکردگی کے لیے جواب دینا پڑے گا، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب دیکھیے وہ جو ایک تھا نا لوگوں میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی، ابھی اس کے اندر جو اس ٹرینڈ میں مجھے آپ کے پروگرام میں بیٹھے بیٹھے ہی کسی کا ایک میسج آیا جو اس الیکشن کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جی سائیوال میں اپنے خود پروفیسڈ نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ رانا عمر فاروق کی ضمانت ضبط، صرف 1370 ووٹ ملے۔ نہیں حمایت یافتہ ہے نا جی، ابھی عمران خان کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا اس کے اندر۔ مقصد یہ کہ پورے پوسٹر آپ کو خوشی ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں جو ہم الیکشن کے قریب جائیں گے لوگوں کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے ووٹ دینا ہے ایک اصل نتیجہ خیز تبدیلی کے لیے۔ انہوں نے ووٹ کسی تجربے میں نہیں استعمال کرنا، یا ووٹ اس جگہ استعمال نہیں کرنا جس کا فائدہ اٹھا کے پیپلز پارٹی دوبارہ کامیاب ہو جائے یا زرداری صاحب دوبارہ۔ لیکن زرداری صاحب کے ری الیکشن کا تعلق تو سینٹ الیکشن سے بھی کچھ بنتا ہے نا، تھوڑا سا بنتا ہے۔ وہ اتنا نہیں بنتا، وہ اس لیے دیکھیے وہ بھی ذرا اوور انہوں نے پروپورشن سے اس کو پھیلایا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس صرف ایک سندھ اسمبلی کے اندر اکثریت ہے، بیسیت جماعت، جیسے مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب اسمبلی میں اکثریت ہے۔ بلوچستان کے اندر غالباً پیپلز پارٹی کی جو اپنی نشستیں ہیں وہ 5 یا 6 ہیں، لیکن سارے انہی کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ نہیں، وہ کیو لیگ کے ہیں۔ کیو لیگ کے جب سینٹ کا الیکشن ہوگا تو جو کیو لیگ کے لوگ ہیں وہ اپنے امیدوار، دیکھیے پچھلے سینٹ میں بھی تمام فیصلے کنسنسس سے ہوئے تھے، لہٰذا ہر پارٹی جو اس کی صوبائی اسمبلی میں سیٹیں ہیں اس تناسب سے اپنے سینیٹرز لے کر آئے۔ صرف 3 اپوزیشن میں سارے کے سارے حکومت میں بیٹھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ 46-47 سیٹیں لے جائیں گے، نہیں لیکن تک پہنچ جائیں۔ نہیں دیکھیے نا، جو پیپلز پارٹی کا اپنے نام سے کینڈیڈیٹ ہے وہ شاید 40 کے قریب آئے گا، باقی کولیشن بنائیں گے، کولیشن سارے کولیشن پارٹی ایم کیو بھی ان کے ساتھ ہوگی، این پی بھی ان کے ساتھ ہوگی، لیکن جب جنرل الیکشن پیپلز پارٹی ہارے گی تو کیا یہ کولیشن پارٹنرز اس کے ساتھ رہیں گے؟ وہ تو زرداری سے تھوڑے نشان نکالیں گے، اصل تو آپ اگر اینٹی زرداری میں ایک اس پہ ذرا میرا خیال جو پیپل پارٹی کا اپنا ووٹ، میری جو کیلکولیشن ہے وہ 46-47 آ جائے گی۔ سینٹ کی میجورٹی اب 53 ووٹس پہ چلی جائے۔ نہیں آپ کولیشن کی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی؟ میں اگر آپ اجازت دیں میں پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ بیٹھے ہیں یہ بولیں گے، لیکن میری جو کیلکولیشن ہے بطور ایک سیاستدان، ہاں جی، لیکن کولیشن اگلے جنرل الیکشن کے بعد یہ انٹیکٹ رہتی ہے، اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ پیپل پارٹی سینٹ میں میجورٹی مینٹین، وہ پروبیبلی نہیں رہے گا۔ ایم کیو ایم کدھر جاتی ہے، فضل الرحمان صاحب کدھر جاتے ہیں، اے این پی کدھر جاتی ہے، فاٹا کدھر جاتی ہے، کیوں کہ ویسے بڑے کم رہ جائیں گے، کیوں کدھر جاتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ پیپل پارٹی اگلے جنرل الیکشن کے بعد سینٹ میں میجورٹی مینٹین کرے گی، وہ وقت بتائے گا جب آئے گا۔ اینٹی زرداری ایشو اور پرو زرداری ایشو، آپ نے کہا نا کہ صدر صاحب کا الیکشن، دیکھیے سینٹ اس الیکٹورل کالج کا ایک ادارہ ہے، ٹھیک، اس کے بعد قومی اسمبلی ہے، اور اس کے بعد اگلے جنرل الیکشن کے اندر جو 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب ہوں گی ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کے بعد ایک الیکٹورل کالج آتا ہے۔ صرف آپ سینٹ کے 40 یا 45 سینیٹرز کے ذریعے نیشنل اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کو تو نہیں ختم کر ایک ووٹ ہوتا ہے، لیکن سینٹ کا بھی ایک ووٹ ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلیز کے ووٹ سے رقم ہوتا ہے سوائے بلوچستان کے، تو اس میں بہت زیادہ میٹر کرے گا اگلے جنرل الیکشن میں کہ نیشنل اسمبلی اینٹی زرداری اور پرو زرداری ایک ہی ایشو ہوگا جو پاکستان کے اندر۔ دیکھیں فی الحال تو میں ریکویسٹ کروں گا حسن اقبال صاحب کو
کہ ہمیں ابھی یہ جو 1.5 سال بقایا ہے ہمیں اس کے بارے میں سوچنا، یہ اس کو کیسے گزارنا ہے، کیسے اچھے طریقے سے گزاریں جس سے قوم کی ہم خدمت ویسے ہی گزارے جیسے گزارا جو ہماری خامیاں یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے، ہم اس کو درست بھی کرتے رہیں گے اور کوشش بھی کی کافی حد تک درستگی بھی ہوئی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں ہماری بات مانی ہوتی تو یہ حال نہ ہوتا. میری بات تو سن لیں بھائی. تو انہوں نے جہاں بھی اپوزیشن کا ایک کردار ادا کیا بڑی اچھی بات ہے، اور جمہوری عمل میں یہی ہوتا ہے کہ جو اچھی بات وہ لے لیں، جو خراب ہے وہ چھوڑ دیں. تو اس حوالے سے کافی حد تک میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے اس بات کو کہ انہوں نے کئی موقع کے اوپر انہوں نے کریکشن بھی ہماری کی ہے. اور بہرحال اپوزیشن کا کام تو ہوتا ہے اچھے سے اچھا بھی کر لیں، وہ انہیں تنقید ہی کرنا، ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں. اینٹی زرداری پروگرام اس پہ ہے دوسری بات ہے کہ جو عمران خان کے حوالے سے بھی ابھی بات کی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان فوبیا ہو گیا ہے ان کو، اور اس بات سے آپ نکل جائیں. وہ اس کا حمایت یافتہ اگر 1300 کوئی شخص کھڑا ہو گیا، کینڈیڈیٹ بن گیا، تو اس سے آپ نکلیں. آپ خود اس کو ڈسکشن سے لیڈر بنا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی انہوں نے اس کو سٹینڈ دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے عمران خان کو. ایسی قطن کوئی بات نہیں ہے. یہ ڈسکس کرنا چھوڑ دیں عمران خان کو. نہیں مطلب اس سے خوفزدہ نہ ہو نا. اپنی ٹھیک ہے یہ پالیٹکس ہے، اس میں ہمیں اپنی ورکنگ کرنی چاہیے. اپنے پنجاب کے اندر جو پوزیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی اچھا کام تو وہ بھی نہیں کر رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے ساہیوال کا الیکشن پنجاب میں تھا نا. جی اس حوالے سے وہ بلوچستان میں تھا. صبح بڑی بڑی لیڈر لگی ہوں گی کہ ڈی سی او اور ڈی پی او نے کیا کردار ادا کیا، انتظامیہ نے کیا کردار ادا کیا. تو اس لیے یہ باتیں آپ نہ کریں. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے، تو ہماری کارکردگی کیا ہے کیا نہیں ہے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. ہم 3 آدمی بیٹھ کر یہاں پہ ڈسکشن ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور الیکشن میں وہ فیصلہ ہونا ہے. اور اس حوالے سے جو بے روزگاری کی میں بات کرتا ہوں، ان امپلائمنٹ کی بات کی ہے اور مہنگائی کی بات کی، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے. آج آپ دیکھیں جو سپر طاقت ہے امریکہ، وہاں پر بھی 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. برطانیہ جائیں تو وہاں پہ 17 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. سوشل نیٹ اویلیبل ہوتا ہے ان کے بے روزگار. ہمارے جو وسائل ہیں سر، میری بات، مہنگائی وہاں آپ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس وقت وہاں پر انفلیشن نہیں ہے ادھر. سر میں بتا رہا ہوں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں وہاں پر پچھلے دنوں میں ہو کر امریکہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں کے ووٹر نے تو بات یہ ہے کہ اپنے ملک ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ان وسائل میں ہم نے رہتے ہوئے اپنے نہیں ہوگی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ نیکسٹ 5 سال بھی اپنے جیتے گی اور پورے کرے گی، چاہے وہ کولیشن کے ساتھ ہو یا ہو سکتا کل ہمارے کولیشن نون لیگ ہو. تو اس طرح انشاءاللہ ہم اس کے حوالہ سے انشاءاللہ پیپلز پارٹی پھر ون کرے گی. کچھ بھی ہو سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں اس کو سنجیدگی سے کہتا ہوں. یہ اس لیے ہماری اپنی کوشش ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ بات کریں، مذاکرات کریں، ڈائلاگ کریں. ہم حل نکالنا چاہ رہے ہیں. سیاست میں ہر کچھ ہو سکتا ہے. نون والے بھی بیٹھے ہیں، they can speak for themselves. لیکن اب مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ نون اور آپ اکٹھے ہو جائیں گے اگلے الیکشن میں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ بائی الیکشنز کا، give the credit where it's due. اگر ایڈمنسٹریشن کا رول بائی الیکشن میں، میں نے شروع میں کہا کہ بائی الیکشن کو میں اتنا امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن پنجاب کے بائی الیکشن بہت سے پی ایم ایل این ہاری بھی ہے اور کچھ جیتے بھی ہے. اگر صرف ایڈمنسٹریشن کی بنا پہ یہ ہوتا تو وہ ہارتے کبھی نہ. جی جو ایڈمنسٹریشن سے ہم جیتے ہیں، ہم نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آنکھیں ملائیں گے. جہاں ہم کمزور رہے ہیں وہاں پر انہوں نے سیٹیں نکالی ہیں. میری بات سنیں، موقع کے اوپر جو معاملات ہیں، جیسے میں نے گجرانوالہ بتایا آپ کو، جمشید دستی کا بتایا، ہار کو گریس کے ساتھ میں خود گیا ہوں، ایک کامیابی ہوتی ہے. اگر آپ ہار کو گریس کے ساتھ ایکسپٹ کر لیں وہ بھی ایک کامیابی ہوتی ہے. جلدی ہمیں کلوز کرنا ہے. جو ولایت شاہ کھگا صاحب جیتے ہیں، ظاہر ہے وہ خود بھی بڑے تگڑے کینڈیڈیٹ تھے اور پیپلز پارٹی کے ہی کینڈیڈیٹ تھے 2002 کے اندر. اس کے بعد پیٹریاٹ بن گئے، پھر کیو کی طرف چلے گئے، دوبارہ این کی طرف آ گئے. تو ہر الیکشن کو ناظرین ہم نے اس کے اصلی تناظر میں دیکھنا ہے، لیکن ٹرینڈز کے اوپر سے نظر نہیں ہٹانی. اور سیاسی تجزیہ کبھی کبھی ہمیں سیر حاصل کرنا بھی چاہیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے. تینوں مہمانوں کا بہت مشکور ہوں ہمارے ساتھ نشست کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.